نہ دیکھا غمے دوستاں شکر ہے، نہ دیکھا غمے دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ یہ جو لفظ آپ کے سامنے ہمیں لکھا ہے، یہ پرانی اردو میں ہمیں تھا کہ ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، جو اب بدل کر ہمیں بن گیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ متروک لفظ ہے جو میر تقی میر کے کلام میں استعمال ہوا ہے، اب اس کی نئی شکل جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ غمِ دوستاں کا مطلب ہے دوستوں کی تکالیف اور پریشانیاں۔ داغ کے معنی ہے زخم، اور داغ دکھانا زخموں کھچنے کے بعد کے جو نشان ہیں، جب زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ نشان دکھانا، یعنی داغ دکھانا، نشان دکھانا کہ زخموں کے صحیح ہونے کے بعد جو نشان پڑ جاتا ہے وہ۔ ہمیں سے مراد ہے ہم ہی، یعنی کہ میر تقی میر اپنی ذات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے زخموں کے داغ دکھاتے دکھاتے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ مفہوم ہے خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، البتہ ہم ہی اپنے زخم دکھا کر انہیں دکھی کرتے رہے۔ تشریح: میر کی شاعری میں درد و غم، رنج و الم، تکالیف و مصائب، الجھنی اور پریشانیاں جا بجا دکھائی دیتی ہیں، اور یہی ان کی زندگی کا حاصل ہے۔ حیات میر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر کی ساری زندگی دکھوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ حیات میر کتاب کا نام ہے، جو میر کے حالات و واقعات پر مبنی کتاب ہے۔ اس میں ہم میر کی زندگی کس طرح کی تھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں۔ یہی دکھ اور غم ان کی شاعری میں بھی جھلکتے نظر آتے ہیں۔ بقول مولوی عبدالحق، میر کا ہر شعر ایک آنسو ہے اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے۔ میر خود بھی اپنی شاعری کو درد و غم کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ مجھ کو شاعر نہ کہیو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہیو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ دیوان اس کتاب کو کہتے ہیں جس شاعر اپنا کلام لکھتا ہے۔ تو اس طرح سے میر تقی میر کی ساری زندگی چونکہ درد و غم اور تکالیف کا مجموعہ تھی، تو ان کی شاعری کا جو دیوان ہے وہ بھی تمام کا تمام ایسی ہی باتوں سے، غمگین باتوں سے بھرا ہوا۔ زیر تشریح شعر میں میر نے اپنے انہی دکھوں، غموں، پریشانیوں اور الجھنوں کا رونا رویا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں غم، پریشانیاں، دکھ، غربت، تنگ دستی اور مصائب دیکھے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے دوستوں اور عزیزوں کو غموں اور پریشانیوں سے دور رکھا۔ بقول شاعر، گاؤ گننے میں ہی گزری ہے یہاں تو فرحت، گاؤ یعنی کہ زخم، گننے میں ہی گزری ہے، یعنی کہ میری ساری زندگی زخم گنتے ہوئے گزری ہے، یہاں تو فرحت، فرحت اس شاعر کا تخلص ہے جس کا یہ شعر ہے۔ کیا غمِ دوستاں اور مرہم کا لگانا کیسا، یعنی کہ میرے دوستوں کے کوئی غم پریشانیاں نہیں تھی اور ان پہ مرہم لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ عزیز طلباء، میر کہتے ہیں کہ انسان اپنا دکھ تو کسی نہ کسی طرح سہ لیتا ہے، لیکن اپنے چاہنے والوں کا دکھ نہیں سہ سکتا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خود جتنے مرضی غم و مصائب سے گزرے، لیکن اس کے اپنے ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ میر نے بھی مذکورہ شعر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شکر ہے کہ مجھے دوستوں کا غم نہیں دیکھنا پڑا، لیکن ایک طرح کی افسردگی بھی ان کے شعر سے نمایاں ہے کہ میں نے ہی اپنے دکھ اور غم دکھا دکھا کر
اپنے چاہنے والوں کو رنجیدہ اور رنجور کیا، یعنی کہ غمگین۔ عزیز طلباء، اسی شعر کا دوسرے پہلو سے مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے ہمارے سب دوست احباب ہمارے سامنے زندہ اور صحیح سلامت۔ ہمیں کسی بھی دوست کی وفات کا صدمہ اور غم نہیں دے، کسی دوست نے ہمیں غم نہیں دیا، لیکن افسوس کہ ہم ہی انہیں اپنی موت کا زخم دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو رہے ہیں۔ ہمارے دوست احباب تمام عمر خوش و خرم اور آسودہ حال رہے۔ آسودہ حال رہے یعنی کہ امیر رہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضروری وسائل موجود تھے، جبکہ ہم ہمیشہ رنجیدہ رہے، روتے دھوتے رہے۔ ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، کبھی بیماری آ گئی تو یہ اپنی زندگی کا جو رونا ہے وہ میر تقی میر نے اپنے دیوان میں رویا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اور اپنے دکھڑے سناتے رہے، اور اب دوستوں کو اپنی موت کا داغ دے کر جا رہے، یعنی کہ پوری حیات میر جو ہے وہ غموں سے عبارت ہے۔ زندہ تھے تو دوستوں کو اپنی پریشانیاں بتاتے رہتے تھے، اب اس سے بڑھ کر بات ہے کہ اپنے دوستوں کو اپنی موت کا غم دے رہے۔ ساگر صدیقی کا شعر ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ شعر نمبر 7 کی تشریح کے لیے ویڈیو نمبر 7 دیکھیے۔ شکریہ۔